الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالشرك. سورہ اعراف نام پارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے خیر قرآن جب انہیں طور پر معتکف ہونے کا حکم ہوا کہ تورات عطا کی جائے، تو ان کے بعد سامری نے جو ان کی قوم کے ساتھ تھا ایک سونے کا بچھڑا بنا کر قوم کو اس کی پوجا پہ لگا دیا، غلط موضوع ہوئے. آپ جب واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے اور اللہ کریم سے معافی کے طلبگار ہوئے، قوم کو منع کیا، وہ بھی توبہ کرو. وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہاں ایک اصول ارشاد فرمایا گیا. اصول یہ ہے ان الذین اتخذوا العجل، جو لوگ اس طرح کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی اطاعت پہ لگ جاتے ہیں، سینالہم غضب من ربہم وذلت، انہیں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ذلت ان کا مقدر ہو جائے گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اصول ارشاد فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ کریم کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود یا اپنے بنا دینے والا یا اپنا حاجت روا یا اپنی ضروریات پوری کرنے والا خیال کرے گی یا اس میں الجھ جائے گی، تو اس پر اللہ کا غضب اس طرح نازل ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں اس پہ ذلت مسلط کرے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور جو اللہ پر افترا جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہوتا، ان کا یہی انجام ہوتا ہے، یہی انہیں اجر ملتا ہے، یہی سزا دی جاتی ہے. اب ہم اقوام عالم کو دیکھیں، الحمدللہ مسلمانوں میں تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی عظمت پہ یقین بھی ہے اور جن کا سارا اعتماد رب جلیل پر ہے، اس کی اور اس کے نبی کی غلامی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، پورے خلوص سے لگے ہیں. لیکن اکثریت مسلمانوں میں بھی اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بچھڑے کی پوجا پہ لگ گئی، رسومات اور رواجات میں الجھ کر رہ گئے، حقائق آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، جس کا نتیجہ دنیاوی زندگی میں غضب الہی کا شکار ہونا اور ذلت و رسوائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ اگر ذلت ہے تو جو مسلمان ہیں ہی نہیں، کافر ہیں.
میرے خیال میں جو لوگ آج کے حالات سے واقف ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ عالم کفر میں عزت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ذلت تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی عزت و احترام ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر اس وقت دنیاوی طاقتوں کے اعتبار سے امریکہ کو شمار کیے جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ میں کوئی معزز شخص بھی ہے، کسی کی عزت ہے؟ نہ باپ باپ ہے، نہ بیٹا بیٹا ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، کسی کا احترام ہے، نہ لحاظ ہے، نہ اخلاق ہے۔ جو لوگ لباس تک پہننا ترک کر چکے ہیں وہاں عزت و ذلت کا اور اس سے اندازہ کیا ہے؟ جو زندگی کی انتہائی ترقی کو اس طرف لے گئے ہیں جس طرح جانور رہتے ہیں، جہاں کھانے پینے میں پاکیزگی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں ہے، جہاں تعلقات میں کوئی تکلف نہیں ہے، جہاں کسی کے لیے کوئی احترام نہیں ہے، جہاں اخلاقیات کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، تو الگ الگ طرح کی ذلتیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ غیر اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر خود اپنے افراد کی نظر میں بھی رسوا ہے۔ مسلمانوں پر اور طرح کا غضب اور ذلت آتی ہے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ مسلم امہ کافروں کے زیر نگیں ہو کر زندگی گزارے۔ یہ ایک الگ طرح کی ذلت ہے۔ اور غضب الہی کی صورت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا قیامت کب ہوگی تو فرمایا کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ پہلے اٹھ جائے گا، حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا، اور پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، اور ان پر قیامت بپا ہوگی۔ اب غضب الہی ایسا کہ اچھے لوگ، نیک لوگ، اہل علم، اہل ورع تقوی اٹھتے چلے جائیں اور پھر پیچھے تباہی آ جائے۔ اب اس کی صورت آپ اپنے ہاں دیکھیے کہ اہل علم اور نیک اور اچھے لوگ روزانہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر قیادت ہی کو قتل کر دیا جائے تو پیچھے چلنے والے اور متبعین کا شیرازہ تو بکھر جاتا ہے۔ ایک ایک فرد جو قیادت کرتا ہے وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ برسوں بیت گئے، کب سے ہم 70 کے بعد سے تو خصوصاً اہل علم اور علماء کے قتل کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ کبھی کوئی قاتل نہ گرفتار ہوتا ہے نہ سزا پاتا ہے۔ قاتل پھر دندناتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ملک میں اتنی ایجنسیاں ہیں، اتنی فوج ہے، اتنی پولیس ہے، اتنی قوت ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، یہ سارے آخر کس کے لیے ہیں؟ اور کسی عالم کا قتل فرد کا قتل نہیں ہوتا، بلکہ اس پوری جماعت کو تباہ کرنا ہوتا ہے جس کو وہ راستہ دکھا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر ہمارا عالم یہ ہے کہ
کہ مولانا اعظم طارق شہید ہو گئے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس پر بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہم نے اس کو سبب بنا کر دوسرے بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جن کی گاڑیاں ٹوٹ گئیں ان کا اس میں کیا قصور تھا، جن کے دکانیں لٹ گئیں ان کا اس میں کیا قصور تھا؟ یعنی یہ ایک الگ صورت ہے عذاب الہی کی، کہ مولانا کی شہادت تو اللہ انہیں شہادت سے نوازے اور ان کی قربانی قبول فرمائے۔ اس شخص نے جب سے ہوش سنبھالا دائی اجل کو لبیک کہنے تک دین کے لیے سرگرداں رہا، کوشاں رہا، اور عام سطح سے اٹھ کر قومی اسمبلی تک اس نے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا اور حد المقدور کوشش کی اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ان کی شہادت پہ ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کس جرم کے بدلے اللہ نے ایسا بندہ ہم سے چھین لیا۔ جن لوگوں کو ان کے سے عقیدت تھی، جو لوگ ان کے متبعین بنے ہوئے تھے، سوچنا تو انہیں یہ تھا کہ اتنا قیمتی بندہ اگر ہم سے چھن گیا تو یہ تو ہم پر غضب الہی ہے، ہم سے کیا قصور ہوا؟ ہر بندہ اپنے کو تو پارسا سمجھتا ہے، اور پھر رد عمل کے طور پر اب جو سینما جلا پتہ نہیں کس غریب کا تھا، کتنا وہ پہلے سے کتنا مقروض ہوگا یا پہلے اس کی کیا حالت ہوگی، جو غریب چوکیدار اس میں جل کر مر گئے ان کا کیا قصور تھا؟ اب ان کے قتل کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک شخص پتہ نہیں بیوی کا زیور بیچ کے اور گھر اپنا رہن رکھ کے بینک کے پاس اور زمینیں گروی رکھ کے ایک دکان بناتا ہے، آپ نے 4 ڈنڈے اٹھائے اس کی ساری دکان توڑ دی۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہی ہمارا کردار جو ہے، یہی غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو فرشتہ، اپنے آپ کو حرف آخر اور فیصلہ کرنے والا سمجھ لیتے ہیں اور دوسری مخلوق کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عذاب الہی ہوتا ہے کہ اہل علم اور نیک لوگ اور پھر علماء میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی قیادت کریں اور دینی اعتبار سے بھی قیادت کریں۔ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے نیک، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، متقی اور نیک لوگ ہیں، عالم ہیں، لیکن وہ دنیاوی امور میں ہماری قیادت نہیں فرماتے، ان کا اس طرف نہ توجہ ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ اس میں وہ خود کو لاتے ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں اہل علم میں ایسے، علماء میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی امور میں بھی قوم کی قیادت کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے قیمتی لوگ تھے، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے تحفظ کے لیے قرآن کریم نے ایک اصول ارشاد فرمایا کہ کافروں کے باطل خداؤں کو بھلا برا نہ کہو۔ قرآن کریم نے حکم دیا اور قرآن میں موجود ہے کہ کافر جن باطل خداؤں کو پوجتے ہیں، جن بتوں کو پوجتے ہیں، جسے وہ خدا اپنے ذوم میں سمجھتے ہیں، اسے برا بھلا نہ کہو۔ آگے وجہ بتائی، اس لیے کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ تمہارا خدا جھوٹا ہے جو سچا ہے، اور جس جھوٹے کو وہ مانے بیٹھے ان کے نزدیک تو وہ سچا ہے۔ جب آپ اسے گالی دیں گے وہ آپ کے پروردگار کو گالی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گالی نہ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو آپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جو کسی دوسرے گروہ کے باطل سربراہ کو گالی دے گا، جواب میں اس باطل کا پیروکار مجھے گالی دے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے اسے نہیں، مجھے اس شخص نے گالی دی جس کی وجہ سے اس نے مجھے گالی دی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود قاتل ہیں اپنے علماء کے. یہ ہمارا کردار ہے کہ جب ہم قتل کرتے ہیں جواباً یہ قتل ہو جاتے ہیں. آپ ایک فہرست بنائیے کیسے کیسے نابغہ روزگار لوگ اور کیسے کیسے نامور لوگ. ہمارے سلسلے کے ساتھی تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم. میں نے اتنا مرنجا مرنج انسان کوئی نہیں دیکھا. نہ ان کا کسی فرقہ بازی سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کی کسی سے مخالفت تھی. ہمیشہ اصلاحی کام کرتے تھے اور بہت پائے کے عالم تھے. دنیاوی اعتبار سے بھی کالج کے بہت ٹاپ کیا تھا ایم اے میں، اور دینی اعتبار سے بھی فاضل تھے اور بہت اچھے ازہر یونیورسٹی میں مدینہ منورہ پڑھاتے رہے. ازہر یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے مصر، مدینہ منورہ کی العزیز یونیورسٹی میں پروفیسر رہے اور بہت اونچے اونچے اداروں میں فائز رہے. پنجاب گورنمنٹ میں سیکریٹریٹ میں سیکرٹری رہے ایک شعبے کے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی کمپیٹنٹ تھے اور دینی اعتبار سے بھی، اور مرنجا مرنج شخصیت تھے. وہ بھی گولی کی نظر ہو گئی اور قاتل نہ معلوم رہے. یہ دوسرا اللہ کا عذاب ہے ہم پر کہ ہر بندے کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، پورا بایو ڈیٹا اس پر ہے، سارا گورنمنٹ کے پاس. ہر بندہ ملک سے باہر جاتا ہے تو اس پہ مور لگتی ہے، پاسپورٹ بنتا ہے اس پہ مور لگتی ہے ایگزٹ کی، باہر جانے کی. واپس آتا ہے تو پھر اسے ملک میں داخلے کی مور ایک ایک بندہ تو انگلیوں پر گنا ہوا ہے. تو یہ نامعلوم لوگ کون ہیں جو روز قتل و غارت کر کے چھپ جاتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں غیر ملکی ایجنسیوں نے کرا دیا، تو ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری ایجنسیاں بھی تو آخر انہی چیزوں کو روکنے کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اب اگر اسلام آباد کا یہ عالم ہے کہ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ سڑک پہ قتل ہو جاتے ہیں اور بازار میں سونار کی دکان میں سونا لوٹ کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ایک دن مولانا قتل ہوئے، دوسرے دن ڈاکہ پڑا، سونار دو قتل ہو گیا اور سونا لوٹ لیا گیا. تو اگر اسلام آباد کا یہ عالم ہے تو باقی ملک کا اور دیہات کا اور اس کا کیا ہوگا؟ یہاں تو کتنے ڈاکے ہوتے ہیں جن کی کوئی رپورٹ ہی نہیں لکھتا، کسی اخبار میں نہیں آتے، کسی سرکاری شمار میں نہیں آتے. کتنے ڈاکے یہاں ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ غضب من اللہ و ذلت فی الحیات الدنیا. اللہ کا غضب اور دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے. کسی کے پاس ایک لمحہ سکون کا نہیں بچا. جسے دیکھو اسے عجیب عجیب بیماریاں لگیں، اور سب سے بڑی بیماری یہ اندر کی بے سکونی ہے جو لاکھوں بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اس کا کوئی علاج بھی قرآن کریم فرماتا ہے، والذین عملوا السیئات، جو لوگ برائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ثم تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، برائی چھوڑ دیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں، ثم تابوا من بعدها، جو کر چکے ہیں وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے عہد ہے بندے کا کہ یا اللہ جو ہو گیا وہ غلط ہو گیا، وہ تقاضۂ بشریت مجھ سے ہو گیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما اور اس پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، میں تیری اطاعت کروں گا، تیرے نبی کی اطاعت کروں گا. فرمایا ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر مجھ پر ایمان بھی لائیں. یہ آمنو بتاتا ہے کہ عمل السیئات جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے. اگر آدمی پوری زندگی برائی میں گزار دے تو اس کا مطلب ہے اس میں ایمان نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ برائی چھوڑے تو ایمان لائے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے تو اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر وجود میں ایمان اور برائی دو یک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم برائی چوری نہیں کرتے، ہم برا کام نہیں کرتے۔ اگر ایمان ہو کہ میرا رب میرے پاس موجود ہے تو برائی ہو سکتی ہے۔ جب بندے کے سامنے نہیں ہو سکتی تو رب العالمین کے سامنے کیسے ہوگی؟ اسی لیے حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے کہ اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، اللہ کا خیال اور گمان ہی نہیں ہوتا کہ اللہ بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرے وآمنوا، ایمان لائے، مانے اللہ کی عظمت کو، مانے محمد الرسول اللہ کی عظمت کو اور شان رسالت کو، اور آپ کا اتباع کرنے کا وعدہ کرے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو تیرا پروردگار ہے مخاطب اس سب کے بعد بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کسی کے گناہ بخشش الہی سے بڑھ نہیں سکتے، کوئی گناہ رحمت الہی کو عاجز نہیں کر سکتا۔ ہم ایسا کوئی گناہ نہیں کر سکتے جسے وہ کریم معاف نہ کر سکتا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم توبہ کریں بھی، ہم واپس آئیں تو صحیح۔ اور قرآن حکیم نے بہت سخت الفاظ یہاں استعمال فرمائے۔ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، یہ بہت سخت بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مسلمان ہی تھا، گناہ گار تھا، گناہ کرتا رہا، اب اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، ایمان نہیں تھا اس لیے برائی کرتا رہا۔ یقین میں کمی تھی، حضور حق ذہن میں نہیں تھا، قدرت الہی ذہن میں نہیں تھی، عظمت الہی فراموش کر چکا تھا۔ اب اگر توبہ کر رہا ہے خلوص سے تو پھر اپنے ایمان کو بھی از سر نو تازہ کرے، مانے اللہ کو اور اللہ کی حضوری کو، اور یہ مانے کہ جہاں بھی میں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، رب العالمین تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور ہم جمع تفریق کر کے دیکھیں دن بھر اور رات کے 24 گھنٹوں کو، کہ ان 24 گھنٹوں میں کتنی دیر ہمیں اللہ کا خیال رہا، کتنی دیر ہم نے اللہ کو یاد کیا، کتنی دیر یہ بات ہمارے ذہن میں اور دل میں تازہ رہی کہ میرا رب میرے ساتھ موجود ہے، اور کتنی دیر غفلت کی نظر ہوئی تو اندازہ ہو جائے گا کہ گناہوں کا سبب کیا ہے۔ شاید ہم تو ایسے بد نصیب ہیں کہ ہمیں حضور حق کا احساس نمازوں میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم نماز بھی ایک عادت کے طور پر وضو کیا، کھڑے ہو گئے، الفاظ زبان سے نکلتے، انجام کار یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی۔ حضور حق کی بات تو دور ہے، خود نماز کا بھی اتنا خیال نہیں ہوتا کہ کم از کم رکعت ہے تو یاد رکھیں۔ تو اگر عین عبادت کے وقت بھی ہمیں حضور حق نہیں ہوتا، اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا، تو پھر اور کون سے کام میں ہمیں اللہ یاد رہتا ہوگا؟ اور یہی بھولنا، یاد نہ کرنا، یاد نہ رکھنا، اس سے اپنے دل سے، اپنی یادوں سے عظمت الہی کا نکال دینا، یہی تو وہ ظلم ہے جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ توبہ کرتا ہے تو پھر ایمان بھی لا۔ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اپنے ایمان کو اثر نو تازہ کر، عظمت الہی پہ یقین کر، اللہ پہ اعتماد کر، پھر بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ غفور گناہوں کی بخشش کا جواب ہے، رحیم
یہ ہے کہ تو گناہ کرتا رہا اور وہ تجھے نیکیوں کی طرح لاد دے گا، اتنا اجر دے گا ہی نہیں، وہ اس کی غفران سے تو گناہ معاف ہو گئے، وہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، وہ صرف غفور نہیں ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، گناہ معاف فرمائے گا اور اتنا عطا کرے گا کہ تو ساری زندگی نیکیوں سے اتنا نہ کما لیتا جتنا ایک توبہ سے تو حاصل کر لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جلیل القدر صحابی تھے، صحابہ کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور ان صحابہ میں تھے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے سب صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، پھر ان میں سے وہ بھی خاص ہیں۔ اور یہ بات حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تقریر میں کہی تھی، پھر اس پر مناظرہ رکھا گیا تھا، مخالفین نے کہا یہ ثابت کرو، لیکن پھر اس مناظرے کی تاریخ پہ وہ آئے نہیں تھے۔ اور یہ سیرت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب اونٹ پر سوار تھے، آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، بھارے وجود کے تھے، اس طرح وجود سمیٹ کے بیٹھے تھے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بازو کر کے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور فرمایا میرے ساتھ جسم لگا کر بیٹھو، جو بدن میرے بدن سے مس ہو جائے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، ان کی آنکھ کھل کے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا حضور ابلیس ہوں۔ بدماش تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا امیر المومنین کی نماز قضا ہو جائے گی، اٹھیے جماعت ہو جائے گی، جلدی اٹھ۔ انہوں نے فرمایا تو کب سے مبلغ بن گیا بھائی؟ بدماشی کرتا ہے، کیا کرتا ہے تو؟ کب سے نیک ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں نیک نہیں ہوں، ایک دفعہ پہلے اسی طرح آپ تھکے ہوئے تھے اور دیر سے آرام فرمایا اور آپ کی نماز رہ گئی تو آپ اتنے روئے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس سے تو بہتر تھا یہ اپنی پڑھ لیتا۔ اس کا تو ایک ایک آنسو رحمت حق کو دعوت دے رہا ہے، تو آج پھر میں نے کہا قضا ہو گئی تو یہ شخص پھر رونے بیٹھ جائے گا اور بے پناہ اجر لے لے گا، اس لیے میں نے کہا آپ کو جگا دوں کہ آپ اپنی نماز ہی پڑھ لیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نیکی سے روکتا ہے، ہمیں اس لیے روکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ نیکی کا احساس ہی نہیں ہے، ہم نیکی نہ کر سکیں تو ہمیں دکھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہی درد دل، وہی دکھ یہاں مطلوب ہے، اسی کا نام توبہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائے، عظمت الہی کو قبول کر لے تو اللہ کی بخشش اس کے گناہوں سے زیادہ ہے، وہ بخش بھی سکتا ہے، رحم بھی کر سکتا ہے، رحیم ہے۔ جب بخشے گا تو پھر اپنی جانب سے اتنا دے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کی عطا کو ہمارے ہندسے اور ہمارے الفاظ اور ہماری گنتی اور شمار اس کی عطا کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا۔ اس کی عطا ہے، اس کی شان کے مطابق۔ جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ایک ولی اللہ بہت دولت مند بھی تھے، امیر بھی تھے اور صاحب سلسلہ شیخ بھی تھے۔ ایک خاتون ان کے پاس گئی اور ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے عرض کی کہ مجھے حضرت ایک پیالہ شہد دلوا دیجئے، میرا بچہ بیمار ہے اور مجھ میں خریدنے کی سکت نہیں ہے۔ طبیب نے کہا اسے شہد کھلاؤ، تو آپ کے توشہ خانہ میں ہوگا تو آپ مجھے اللہ کے لیے نام پر ایک پیالہ شہد کا دلوا دیں۔ وہ توشہ خانہ میں شہد اس میں رکھتے تھے بکرے کی کھال کی مشکیزوں میں، یہ جو چھوٹے بکرے ہوتے ہیں 2 4 6 ماہ کے، یہ جو ذبح ہوتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں بنے ہوتے تھے، 20-25 کلو اس میں یہ زیادہ آ جاتا ہوگا، تو وہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے اس کو خازن کو فرمایا اندر سے ایک مشکیزہ شہد کا لے آؤ۔
شہد کا مشکیزہ لیا، آپ نے فرمایا اس بی بی کو دے دو، بی بی دعائیں دیتی چلی گئی، اب اسے تو ایک مشکیزہ مل گیا، اسے وہ تو ایک پیالہ مانگنے آئی تھی۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضرت اس کی ضرورت ہی ایک پیالہ تھی، وہ ایک پیالہ مانگ رہی تھی، آپ نے اس پر ایک مشکیزہ لاد دیا۔ فرمایا وہ غریب ہے، اس کے لیے ایک پیالہ شہد بھی اتنا قیمتی ہے کہ وہ ڈر ڈر کے مانگ رہی تھی، اور میرے پاس آئی، شہر میں اور کسی کے پاس نہیں گئی کہ کوئی نہیں دے سکے گا۔ لیکن میں نے تو اپنی طرف دیکھا، مجھے تو اللہ نے ایسے کتنے بیسیوں مشکیزیں لٹک رہے ہیں میرا توشہ خانے میں، تو مجھے اللہ سے حیا آئی کہ اسے تو میں نے دیا اتنا ہے، اس لیے اس کا حوصلہ اتنا تھا، اس نے ایک پیالہ مانگا، اور تیرے پاس تو بیسیوں مشکیزیں لٹک رہے ہیں اور تو نے اسے ایک پیالہ ہی دیا۔ میں نے ایک مشکیزہ دیا، اس نے اپنی جرأت کا سوال کیا، میں نے اپنی حیثیت سے دیا۔ اگر اس کے بندوں کا یہ حال ہے تو جب وہ خود دیتا ہے تو کس حساب سے دیتا ہے؟ اگر اس کے نیک اور صالح بندے جو ہے ان کا حساب اس طرح سے ہے تو جب وہ عطا کرتا ہے تو فرمایا وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشتا بھی ہے، اور اس پر مزید عطا بھی کرتا ہے۔ اب وہ عطا کیا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ حکومت وقت امن و امان کا اہتمام کرے، ایجنسیاں اہتمام کریں، عدالتیں انصاف کریں، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے کردار سے منسوب اور متعلق ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو شاید کسی جگہ بھی کوئی اصلاحی کام نہیں ہوگا، اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ بندوں کو کھونا بڑا آسان ہے، لیکن اس جگہ تک، وہاں تک کا ایک بندہ بنانا کتنا مشکل ہے۔ اور اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اہل علم میں سے جو اٹھتا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ علماء کی جگہ ان سے بہتر علماء پیچھے سے آ جاتے تھے، قیادت میں لیڈروں کی جگہ بہتر لیڈر پیچھے سے۔ اب تو دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کون سی قیادت آ رہی ہے، دینی اعتبار سے تو پھر مشکل ہو گیا اور یہ لوگ نایاب ہو گئے۔ تو میرے خیال میں ضرور احتجاج کیجئے، لیکن اپنی حد میں رہ کر کیجئے، مطالبہ ضرور کیجئے، حکومت سے کیجئے، بے گناہوں کی دکانیں جلانے سے اور لوگوں پر بم پھینکنے سے اور مزید قتل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگر انتقاماً اس طرف سے آپ دوسرے 10 بندے بھی مار دیں تو فساد ہی، قتل کرنے سے فساد ہی بڑھے گا، عدل قائم نہیں ہوگا، اور فساد غضب الہی کی ایک صورت ہے، ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ کریم مولانا کی قربانی تو قبول فرمائے، اور انہی کے طفیل پسماندگان کو اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری توبہ بھی قبول فرمائے، اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ جب ہم خود انصاف نہیں کرتے تو دوسروں سے انصاف کی توقع کیوں رکھتے؟ اب یہ جلاؤ گھراؤ اور پورے ملک میں جو ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب پتہ نہیں کس کی باری ہے اور اب کس کا گھر لٹ جائے گا، اب کون سی سڑک بند ہو جائے گی، کون سی گاڑی جلا دی جائے گی۔ یار ایک غریب آدمی ہے، اس کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں کتنی قسطیں اس نے دینی ہیں، کتنا ادھار کر کے اس نے خریدیا، آپ نے ایک ماچس کی تیلی دکھائی، اور اب اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا خاندان کہاں جائے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ تو حصول انصاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کی تو حدود ہیں، جیسے رمضان شریف کے لیے حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں تمہیں کوئی گالی دے تو اسے آگے سے اتنا جواب دے دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی سختی سے جواب اسے بتا دو کہ بھئی تم جو کہتے ہو کہتے رہو، میں تو روزے سے ہوں، میں تو اپنی زبان کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ یہ حدود ہے نا اسلام میں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کو عبور نہ کرو۔ آپ کو یا مجھے کسی کی جان لینے کا، کسی کا مال لوٹنے کا، کسی کی دکان توڑنے کا، کسی کی گاڑی جلانے کا کیا حق ہے؟
انصاف تو پھر یہ ہے کہ ہماری بھی وہی تحقیق و تفتیش ہو اور ہم بھی اپنی سزا پائیں. تو یہ گھراؤ جلاؤ کی بات درست نہیں ہے. ہاں مطالبہ کریں، ضرور کریں، ہم بھی اس میں آپ کے ہم نوا ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، اور جب تک کہ ساس اور بدلہ لیا نہیں جائے گا تب تک امن قائم نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے دانش مندو، قصاص میں تمہاری زندگی ہے. مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی تو آئندہ جرم ختم ہوگا. یہاں جرم اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر مجرم اس پہ خوش ہے کہ کس نے پوچھنا ہے. ہر مجرم کو اعتماد ہو کہ مجھے باقاعدہ انصاف ملے گا اور سزا ملے گی تو بندے سوچ کر جرم کریں. لیکن اس منزل تک جانے کے لیے ہمیں بھی عدل کا راستہ اپنانا چاہیے. عام آدمی کو بھی اور مسلمان کو بالخصوص عدل سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جنگ میں ایک یہودی کو گرا لیا. تلوار بازی ہو رہی تھی، تلوار ٹوٹ گئی، کیا ہوا، دست بدست لڑائی ہو گئی. آپ نے اسے گرا لیا، پیٹی سے خنجر نکال کر اٹھایا اس کے سینے میں گاڑنے کے لیے تو اس نے آپ پر تھوک دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ ایک کی جگہ 10 بار خنجر بھونکے گا، اسے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ اس نے پوچھا آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور میں اگر تجھے مارتا تو یہ قتل میں اپنے لیے کرتا. میں اپنے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا نا. تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، تو اللہ کی راہ روکنے والا تھا، میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے جہاد کر رہا تھا. اس میں اگر میں تجھے مار دیتا تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا. اور جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے اپنی ذات کا غصہ آ گیا. تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنی تسلی کے لیے کسی بندے کو قتل کر دوں، خواہ وہ کافر ہی ہو، کیوں کروں؟ تو اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے عذاب اور ذلت و رسوائی سے نجات دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.